بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مجتبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجتبہ علی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہماری زمین کا ہر شہر اور قصبہ اپنی جگہ منفرد ہے، مگر کچھ جگہیں اتنی یونیک ہوتی ہیں کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی 10 عجیب و غریب قصبوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ نمبر 10 لانگربن۔ دوستو، یہ قصبہ ناروے کنٹری میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی بھی شخص کو سرکاری طور پر مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس قصبے میں قبرستان تو ہے مگر 70 برسوں سے اس قبرستان کو استعمال نہیں کیا گیا۔ یہاں پر لوگوں کو مرنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہاں کا موسم ہے، جو کہ اتنا سرد ہے کہ مردہ جسم کبھی بھی ڈیکمپوز نہیں ہوتے اور جنگلی جانور قصبے پر دابہ بول دیتے ہیں۔ یہاں پر موجود قریب المرگ افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ناروے کے دیگر علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ نمبر 9 بیسنجن ایم ہوچرن۔ دوستو، ویسے تو متعدد قصبے دو ممالک کا حصہ ہیں، مگر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ سب سے غیر معمولی قصبہ ہے۔ بیسنجن ایم ہوچرن سوئٹزرلینڈ اور جرمن دونوں ملکوں کا حصہ ہے۔ دوستو، یہ قصبہ معاشی طور پر سوئٹزرلینڈ کا حصہ ہے اور انتظامی طور پر جرمن کا حصہ ہے۔ اس طرح یہ واحد جرمن قصبہ ہے جہاں سوئٹزرلینڈ کی کرنسی چلتی ہے۔ یہاں کے شہریوں کو 2 فون نمبر دیے جاتے ہیں، جرمن اور سوئٹزرلینڈ کے۔ نمبر 8 ہیل۔ دوستو، امریکی ریاست مشیگن میں ایک قصبے کا نام ہیل یعنی جہنم ہے۔ اگرچہ اس قصبے کا نام ہیل رکھنے کی وجہ واضح نہیں ہے، مگر پھر بھی یہاں کے رہائشی اپنے قصبے کے اس نام سے بہت ہی خوش ہیں۔ نمبر 7 ہیل اسٹیٹ۔ دوستو، ہیل اسٹیٹ آسٹریا میں واقع ہے۔ چینی افراد کو ہر چیز کی نقل کرنے کی صلاحیت میں سب سے آگے جانا جاتا ہے اور ان میں پورے کے پورے قصبے بھی شامل ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ چائنا کے چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آسٹریا کے مشہور قصبے ہیل اسٹیٹ کی سیر کی جائے اور وہ بھی وہاں جائے بغیر، تو ان لوگوں نے آسٹریا کے ہیل اسٹیٹ قصبے کی پوری کاپی چائنا میں تیار کر لی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ چائنا کے بنائے گئے کاپی ہیل اسٹیٹ قصبے کی جگہ آسٹریا کے اوریجنل قصبے سے زیادہ مہنگی ہے۔ نمبر 6 میٹ میٹا۔ دوستو، تیونس کا یہ میٹ میٹا قصبہ اپنی نوعیت کا منفرد قصبہ ہے، جہاں کے بیشتر رہائشی زیر زمین غاروں میں رہتے ہیں۔ یہاں سطح زمین پر بھی کچھ گھر موجود ہیں، مگر بیشتر افراد روایتی غاروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 5 وائٹ ٹائر۔ دوستو، وائٹ ٹائر امریکی ریاست الاسکا کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہ قصبہ کافی چھوٹا ہے اور اس قصبے کی آبادی 217 افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو، اس قصبے کی انوکھی بات یہ ہے کہ اس قصبے کے تمام افراد ایک ہی عمارت میں رہتے ہیں۔ اس قصبے تک رسائی حاصل کرنا ایک کشتی یا سرنگ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دوستو، تمام افراد جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس کو بیکیج ٹاور کہتے ہیں۔ یہ عمارت سرد جنگ کے دور کی ایک فوجی بیرک ہے جو کہ 1974 میں قائم کی گئی۔ نمبر 4 بلو ٹاؤن۔ دوستو، یہ قصبہ مراکش کنٹری کے شفشاون صوبے میں واقع ہے۔ اس قصبے کی انفرادیت یہ ہے کہ اس قصبے میں موجود تمام عمارتوں کو بلو کلر کیا گیا ہے۔ اس شہر کی ہر عمارت اور در و دیوار پر نیلا رنگ دراصل یہودی رواج کی یادگار ہے جو کہ صدیوں پہلے یہاں سے چلے گئے تھے، مگر بعد میں آنے والے لوگوں نے اس رواج کو برقرار رکھا۔ اس قصبے میں آج بھی بننے والی ہر دکان، مکان، گملوں اور کھمبوں کو بلو کلر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ایلینز ٹاؤن۔ دوستو، یہ جگہ نیو میکسیکو کے قصبے روز ویل میں واقع ہے اور اس قصبے کا نام بھی روز ویل ہے۔ یہاں کے باسیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 1947 میں یہاں ایک ایلین تشتری گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس بات کو کچھ لوگ سچ سمجھتے ہیں اور کچھ جھوٹ۔ تاہم اس شہر کو اس دعوے کے بعد ایلین سٹی کی حیثیت سے شہریت مل گئی تھی۔ نمبر 2 آئل راکس۔ دوستو، گہرے سمندر میں بسے اس قصبے کا نام آئل راکس ہے۔ یہ قصبہ آذربائیجان میں ایک صنعتی قصبے کی حیثیت سے قائم کیا گیا ہے، جو کہ کھلے سمندر کے اوپر دہاتی پلیٹ فارم پر قائم کیا گیا ہے۔ اس قصبے پر کام کرنے والے لوگوں کی تعداد 2000 ہے، مگر یہاں رہائشی لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ نمبر 1 کولما۔ دوستو، امریکی ریاست کیلیفورنیا کا قصبہ کولما ایک ایسی جگہ ہے جہاں زندہ انسانوں سے زیادہ مردے موجود ہیں۔ دوستو، یہ جگہ دراصل 17 قبرستانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر زیادہ قبرستان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس قصبے میں دوسرے قصبے کے قبرستانوں کے مردے منتقل کیے گئے تھے۔ اب اس قصبے میں صرف گورکن اور پھول فروش ہی رہتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔